اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابی الفضل العباس وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور۔ سب سے پہلے میں سامعین، ناظرین و شاہدین کی خدمت میں مسجود وفا کی آمد خیر پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ارشاد مالک الملک ہے کہ میں نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا۔ حالانکہ چاند کا نور نور ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ سورج سے اخذ کیا گیا ہے، اور عرفان نے نور کی تعریف ہی یہ کی ہے الظاہر لذاتہ والمظہر لغیرہ۔ نور وہ جو خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور کسی دوسرے کو ظاہر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ چونکہ چاند نے نور سورج سے لیا، لہذا سورج آگے آگے ہوتا ہے، چاند پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ علماء محدثین اور مفسرین نے کہا کہ زمانہ اول میں اس آیت میں سورج سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، جبکہ چاند سے مراد ذات مرتضیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ ساری زندگی کائنات کے رسول آگے آگے اور علی پیچھے پیچھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب اچانک یہ مسئلہ الٹ گیا، علی پہلے نبی بعد میں، اور فرماتے ہیں زمانہ آخر میں اس آیت میں سورج سے مراد حسین ہے اور چاند سے مراد عباس ہے۔ اور دلیل انہوں نے یہ قائم کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا میں آنے میں بھی عباس نے حسین سے پہل نہیں کی۔ جیسے ہی 3 شعبان کو کائنات میں حسین جلوہ فگن ہوئے، ویسے ہی پیچھے پیچھے 4 کو عباس تشریف لائے۔ ایک بات بتائیے گا کہ سرکار عباس کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، یہ کب سے قمر بنی ہاشم ہے؟ جن لوگوں کے وہم و گماں میں ہے کہ یہ لقب جنگ صفین میں ملا سرکار وفا کو، اور اگر یہ جنگ صفین کے بعد قمر بنی ہاشم ہے، پھر جنگ صفین سے پہلے کیا تھے؟ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کائنات کا رسول اگر 40 سال کے بعد نبی ہے تو پھر احمد مرسل 40 سال سے پہلے کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے تجدید الحنین فی ذکر ام البنین۔ اس میں یہ درج ہے کہ جناب ام البنین کا بھی عقد ظاہری نہیں ہوا مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اٹھیں اور اپنی والدہ گرامی کے پاس گئی جن کا نام ہے ثمامہ بنت سہیل، یہ نانی ہے سرکار عباس کی، اور جا کے کہا یا اماں ہو رایت تو رویا تن عظیمن و عجبا، اماں میں نے رات کو ایک عجیب اور عظیم خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ اماں میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری ہتھیلی پہ اتر آیا اور 3 ستارے جو ہیں وہ میرا طواف کر رہے ہیں۔ جناب ثمامہ بنت سہیل اپنی بیٹی کو لے کے اس دور کے سب سے بڑے عالم کے پاس چلی گئی۔ حضور میری بیٹی کو یہ خواب آیا ہے۔ وہ عالم علم رویا پر بھی عبور تھا ان کا، وہ احتراماً تعظیماً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کی بیٹی کو یہ خواب آیا ہے تو سن لو، آپ کی بیٹی کا عقد کائنات میں اس شخص سے ہوگا جو بعد از مصطفیٰ سب سے بڑی عزت اور مرتبے والا ہوگا۔ اور پھر اس عالم نے کہا کہ سنو، خداوند متعال 4 فرزند عطا کرے گا آپ کی اس دختر نیک اختر کو، 1 مثل چاند کے ہوگا، 3 مثل ستاروں کے ہوں گے۔
یہاں تک بات آپ کے ذہن عالی میں آ گئی۔ اب اگلے سورہ یوسف کی تفسیر حاشیہ دیکھیے گا۔ سرکار یوسف اٹھے اور گئے بابا یعقوب کے پاس۔ بابا میں نے رات کو عجیب اور عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ بابا میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری طرف بڑھ رہا ہے اور ستارے چلتے چلتے میرے سر پر کھڑے ہو گئے۔ اب یعقوب نبی نے باعتبار علم نبوت بتایا، اس عالم نے، چونکہ وہ علم رویا پر عبور تھا اس نے اس سے بتایا۔ اب یعقوب نبی نے باعتبار علم نبوت بتایا کہ یوسف بیٹا تیرا خواب اگر یہ ہے تو ذہن میں رکھو چاند ولایت کا نمائندہ ہے اور ستارے ہیں یہ کائنات کے نظام کو تسلسل، ترتیب، تواتر سے چلاتے ہیں۔ ولایت بھی تیرا حصہ ہوگی اور کائنات کا نظام بھی تو چلا سکے گا۔ یہ خواب کس کا تھا؟ یوسف نبی کا۔ تعبیر کس نے بتائی؟ سرکار یعقوب نے۔ جس کو خواب آیا وہ کون؟ نبی۔ جس نے خواب کی تعبیر بتائی وہ کون؟ نبی۔ اور عباس کی ماں کو خواب کیا آیا کہ چاند میری ہتھیلی پر اتر آیا اور 3 ستارے میرے طواف میں ہیں۔ نتیجہ ولایت سے لے کے نظام کائنات تک تو عباس کی ماں کی مٹھی میں ہے، پھر عباس کیا ہوگا؟ 4 شعبان کو سخی دنیا میں تشریف لائے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ میں کہا کرتا ہوں کیا وقت ہوگا جب عباس کا ظاہری بچپن عباس کی جوانی کے ہاتھوں پر ہوگا۔ اور کیا فَأَسِّرْ لِسَانَهُ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ وَعَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ۔ علی نے پہلے اپنی زبان کو عباس مولا کے کانوں پہ پھیرا، پھر آنکھوں پہ پھیرا، پھر ہونٹوں پہ پھیرا۔ جناب ام المؤمنین نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لِيَرَى الْحَقَّ يَسْمَعُ الْحَقَّ يَنْطِقُ الْحَقَّ۔ میں نے زبان اس لیے پھیری تاکہ عباس جو سنے حق سنے، غازی جو دیکھے حق دیکھے، جو بولے حق بولے۔ سنے بھی تو حق، بولے بھی تو حق، دیکھے بھی تو حق۔ اب بلا تفریق مذہب و ملت مکتب تشیع پر ہے تو وہ فیصلہ کیجئے گا۔ اگر میرے چینل کے ساتھ اٹیچڈ مکتب اہل سنت میں سے ہے تو وہ فیصلہ کرنا۔ گھروں میں جا کر کے قرآن کھولنا، خداوند متعال قرآن میں جس جس چیز کو حق بولے وہ عباس کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ میں ایک بات کر دوں، مولا امیر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ ایک کنیز نے بوجہ جہالت کہا کہ مولا بھی غسل ولادت نہیں ہوا۔ اچانک اپنے دور کے جمال کو جلا لایا اور ڈانٹ کے کہتے ہیں شرم نہیں آتی؟ تو اسے پاک کرے گی جسے اس نے پاک کر کے بھیجا۔ ایسے کرو اب مجھے 14 کا غسل ولادت دکھاؤ۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ میں کسی اور عقیدے کا مالک ہوں، ہے ہی نہیں۔ عصمت کلیہ مطلقہ پر فائدہ ہے۔ پھر مجھے عباس کا غسل دکھاؤ۔ اگر عباس کا غسل ولادت نہیں دکھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا علموں والا بادشاہ کل بھی معصوم تھا، آج بھی معصوم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔